ایک عام بندہ جس کو کچھ نہیں پتا وہ یوٹیوب چینل کیسے بنائے؟ روزانہ یوٹیوب پہ تقریباً 7 لاکھ گھنٹے کی ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے. آپ کو اپنی ویڈیو کی جگہ بنانا کہ اس کی ویورشپ ڈیولپ کرنا, اس میں ٹائم ضرور لگے گا. کمپٹیشن بہت زیادہ ہے کہ آپ نے اپنی ویڈیو کی جو ڈسکرپشن دی ہے, جو ٹیگز دیے ہیں, جو اس کی SEO کی ہے, اوور آل سرچ انجن آپٹیمائزیشن کی ہے, وہ بہت زیادہ میٹر کرتی تھی. اگر میں نے کوئی ویڈیو خود سے اپلوڈ کرنی ہے تو میں ٹیگز اس میں ڈالوں نہ ڈالوں؟ پہلا میرا دن ہے, میں نے پہلے دن چینل بنایا تو میں اس میں ٹیگز ڈالوں یا بالکل رہنے دوں؟ وہ چیز جو پہلا ایک سیمپل اس نے نکالنا ہے نا الگوریتم نے, کہ یار کوئی 10 ویور دبئی سے بھی آئے, 10 کوئی لندن سے بھی آئے, کوئی 100 کراچی سے بھی آئے, وہاں پر بہت زیادہ میٹر کرتا ہے کہ وہ آپ نے SEOs کی کیا کی ہوئی ہے, ڈسکرپشن, ٹیگز, یہ چیزیں کیسی ہیں. ایک عام بندہ کیسے فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس کو کس چیز پہ کانٹینٹ بنانا ہے؟ کافی دیر پہلے کام کرنا پڑے گا یوٹیوب کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آپ ایک بہت سیریس کانٹینٹ کریٹر ہیں. السلام علیکم. آج کا پوڈ کاسٹ ہیلتھ سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے, لیکن یہ آپ لوگوں کے بہت سارے سوال جو میرے ان باکس میں آئے رہتے ہیں ان کا ایک جواب بھی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پوڈ کاسٹ ہونے جا رہا ہے میرے بہت پیارے بھائی کے ساتھ جو کہ سوشل میڈیا ایکسپرٹ ہیں اور جنہوں نے مجھے ہیلپ کی اپنے چینل کو یہاں تک پہنچانے کے لیے. تو آج ہم بات کریں گے, اگر آپ یوٹیوب چینل بنانا چاہتے ہیں, جو مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یوٹیوب چینل کیسے بنائیں, کیسے چلائیں, آپ نے کیسے چلایا, گھر بیٹھے آج کل جتنی مہنگائی ہو گئی ہے تو آپ ڈالر میں کیسے کما سکتے ہیں, کتنے ڈالر ہمیں آ سکتے ہیں, یہ سارا ہم آج اس بندے سے پوچھنے والے ہیں. اور اس بندے کے بارے میں یہ بتا دوں, ابھی یہ بیٹھے ہیں نا, بیٹھتے ساتھ ہی یہ مائک ایسے کیوں لگا ہے, یہ ایسے کیوں لگا ہے, تو یہ ہمارے باس گرو سب کچھ ہیں. نکتہ چینی کی عادت ہے, اور یہ وہ بھائی ہے جس نے مجھے سب سے اینڈ پہ ٹائم دیا ہے پوڈ کاسٹ کے لیے. تو ملتے ہیں طیب ابراہیم بھائی سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ایسا انٹروڈکشن آج تک نہیں ہوا. ہاں وہ ہونا بھی نہیں ہے, بہنیں ہی ایسا انٹروڈکشن کراتی ہیں. آج سے پہلے تو آپ وہ ہوسٹ اور اینکرز کے ساتھ بیٹھتے رہے ہیں نا. تو طیب بھائی مجھے یہ بتائیے کہ ہم یوٹیوب چینل جب بنانے لگتے ہیں ہمیں کون سا اکوپمنٹ چاہیے ہوتا ہے جو کہ سستا بھی ہو, بیکاز یہ جو پوڈ کاسٹ ہے نا, میں چاہ رہی ہوں کہ ہر بندے کو بینیفٹ دے, کیونکہ مہنگائی کا دور ہے, ہر بندہ چاہتا ہے وہ کما سکے, اینڈ ڈالرز میں, کیونکہ ڈالر ہی اوپر جا رہا ہے نا آج کل, تو ڈالرز میں کما سکے. تو کیا اکوپمنٹ چاہیے ایک یوٹیوب چینل کے لیے؟ اوکے, اکوپمنٹ سے اسٹارٹ کر لیتے ہیں. چونکہ آپ نے اپنے چینل کا ذکر کر ہی دیا ہے, ہم آپ کے چینل کو ہی کیس اسٹڈی کے طور پہ یوز کرتے رہیں گے. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ کو یاد ہی ہوگا صرف ایک فون ہی تھا. ایک مائک خرید دیا تھا ہم نے, جو کہ آئی تھنک اس وقت 2000 کے آس پاس کا آیا تھا. بالکل ایسے ہی, جو وائر والا مائک 2200 کا تھا, مجھے یاد ہے. 2200 کا مائک تھا. تو بس دیٹس اٹ, اس سے زیادہ کچھ ضرورت نہیں ہوتی. کانٹینٹ نے بکنا ہوتا ہے, اکوپمنٹ نے نہیں بکنا ہوتا. اور تب میرے پاس آئی فون بھی نہیں تھا, تب یہ مہنگے فون نہیں تھے. میرے پاس تھا آئی گیس اوپو کا فون تھا, کوئی اچھا فون, مطلب یہ نہیں کہہ رہی اوپو برا ہے, مگر کوئی یہ نہیں ہے کہ آئی فون ہی آپ کو چاہیے یا آپ کو سیمسنگ کا فلاں فون ہی چاہیے, بہت مہنگے فون چاہیے. ایک 22-23 ہزار کا ہی فون تھا میرا وہ تب. بالکل, آج کل کیمرہ کوالٹی ویسے بھی فونز میں اچھی ہو گئی ہے. لائٹنگ میٹر کرتی ہے, اور لائٹنگ کے لیے اگر آپ یہ ایسا کر لیں, یا تو آؤٹ ڈور شوٹ کر لیں, اور یا پھر اگر آپ کی کوئی ونڈو ہے, کوئی ایسا سن لائٹ آتی ہے, نیچرل لائٹ, ڈے لائٹ آتی ہے, تو بہت ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. آڈیو میٹر کرتی ہے. اکثر ہم لوگ آڈیو بھول جاتے ہیں, کیونکہ آپ کے کانٹینٹ میں ظاہر ہے آڈیو بہت مین چیز ہے. اگر آڈیو اچھی نہیں ہوگی تو پھر سنائی نہیں دے گا, سمجھ نہیں آئے گی, تو پھر یوٹیوب نہیں چلے گا. ٹک ٹاک چل سکتا ہے, بغیر مائک کے بھی چل سکتا ہے, لیکن یوٹیوب کے لیے آپ کو آڈیو چاہیے. اس کا مطلب ہم ٹک ٹاک کی بھی بات کر سکتے ہیں. میں نے تو صرف یوٹیوب کا سوچا تھا, مگر تھوڑی ٹپس پھر ہم ٹک ٹاک کی بھی لیں گے. تو مجھے یہ بتائیے یوٹیوب چینل بنا کیسے سکتے ہیں؟ ایک عام بندہ جس کو کچھ نہیں پتا وہ یوٹیوب چینل کیسے بنائے؟ آج کل یہ بہت آسان ہو گیا ہے, بہت بہتر ہو گیا ہے. ایکچولی ایسے لوگوں کے لیے جو زیادہ ٹیک سیوی لوگ نہیں ہیں, ان کے لیے آسان ہو گیا, بہتر ہو گیا ہے. جو تھوڑی سی بری خبر ہے وہ تو یہ ہے کہ روزانہ یوٹیوب پہ تقریباً 7 لاکھ گھنٹے کی ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے. 7 لاکھ گھنٹے کی. تو دیٹ مینس کہ آپ کو اپنی ویڈیو کی جگہ بنانا, کہ اس کی ویورشپ ڈیولپ کرنا, اس میں ٹائم ضرور لگے گا. کمپٹیشن بہت زیادہ ہے. بٹ اچھی بات یہ ہے کہ آپ کی جب آپ ویڈیوز بنا کے ڈالنا شروع کر دیتے ہیں, پہلے آج سے کوئی 6-7 سال پیچھے چلے جائیں, اس وقت تک بہت زیادہ یہ میٹر کرتا تھا کہ آپ نے اپنی ویڈیو کی جو ڈسکرپشن دی ہے, جو ٹیگز دیے ہیں, جو اس کی SEO کی ہے, اوور آل سرچ انجن آپٹیمائزیشن کی ہے, وہ بہت زیادہ میٹر کرتی تھی. بالکل ٹھیک ہے. تو وہ پھر ٹیکنیکل لوگ جو ویڈیوز ڈال رہے ہوتے تھے, پبلش کر رہے ہوتے تھے, جو ٹیکنیکلی ساؤنڈ ہوتے تھے زیادہ, وہ تو ان کی ویڈیوز بہت جلدی اسپائک کر جاتی تھی, ویورشپ لینے لگ جاتی تھی. بالکل ٹھیک ہے. جیسے تھوڑے سے ہم
جیسے ڈکی بھائی ہو گئے؟ نہیں، وہ کانٹینٹ کے اوپر چلے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. یہ زیادہ تر جو یو ایس کے چینلز ہیں، جو باہر کے چینلز ہیں، ان کو ایڈوانٹیج ملا تھا کہ جو لوگ آلریڈی سرچ انجنس کے ساتھ کام کرتے تھے، جو آلریڈی ڈیجیٹل کے ہی پروفیشنلز تھے، ان کے چینل بہت جلدی اسپائک کر جاتے تھے. بالکل ٹھیک ہے. وقت کے ساتھ ساتھ اب چونکہ ان لوگوں نے ابیوز کرنا شروع کر دیا. اچھا. ابیوز اس طرح سے کرنا شروع کر دیا کہ ان کو پتہ تھا، فرض کریں آج جب ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں تو پی ایس ایل کا بہت شور ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. تو اگر ہم نے اپنی ویڈیو اٹھانی ہے تو ہم درمیان میں تھوڑا سا پی ایس ایل کے ٹیگز ڈال دیں گے، ہڈن ٹیگز ڈال دیں گے، کوئی 2-4 کھلاڑیوں کے نام ڈال دیں گے، پی سی بی لکھ دیں گے، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ ویڈیو تھوڑی سی زیادہ ٹریفک لے جائے گی. یہ میں آج کی ذکر نہیں کر رہا، میں ذکر کر رہا ہوں آج سے کچھ 6-7 سال پہلے تک کا. بالکل ٹھیک ہے. ٹویٹر پہ ابھی بھی یہ چل جاتا ہے، آپ ٹویٹ اپنی کوئی ڈالنی ہے، نیچے ٹیگز ادھر ادھر کے ڈال دیں جو بالکل ارریلیونٹ ہے، آپ کی ٹویٹ چل جاتی ہے. یوٹیوب پہ چونکہ اس طرح سے لوگوں نے کرنا شروع کر دیا، اور اس سے لوگوں نے جو ویورز تھے وہ افیکٹ ہونا شروع ہوئے کہ بھائی یہ ویڈیو تو پی ایس ایل کے بارے میں ہے نہیں، یہ تو 2 لوگ بیٹھے یوٹیوب پہ بات کر رہے ہیں، تو پی ایس ایل کیوں لکھا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ یوٹیوب نے اس چیز کی ویلیو دینی بالکل ختم کر دی. بالکل ٹھیک. وہ انہوں نے یہ اب ڈیسائیڈ کیا کہ جو ویور بیہیویئر ہے، یوزر بیہیویئر ہے، اس کے بنیاد پہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ یہ آگے کس کو دکھانی ہے. فار انسٹنس اگر میری اور آپ کی سرچ ہسٹری بہت کامن ہے، اگر ایک چیز مجھے پسند آتی ہے، آپ کو بھی پسند آتی ہے، تو اگر ایک ویڈیو مجھے ریکمینڈ ہوئی ہے اور میں نے کافی دیر دیکھی ہے، اس کو لائک کر دیا ہے، تو وہ آپ کو آٹومیٹکلی ریکمینڈ ہو جائے گی. اچھا ٹھیک ہو گیا. اب اس میں کریٹر کا کوئی کام نہیں ہے. بالکل ٹھیک. کریٹر نے کیا اس پہ لکھا ہوا میٹر نہیں کر رہا، میٹر یہ کر رہا ہے کہ میں دیکھ کے کیا کر رہا ہوں. اب اگر مجھے پسند آتی ہے جو چیز، وہ موسٹلی آپ کو پسند آتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے آپ بھی اسی شہر میں رہتی ہیں، لیٹ سے سیم ایج گروپ سے ہیں، سیم باقی انٹرسٹ وغیرہ سیم ہیں، تو یہ سمجھ لیا الگوریتم نے کہ جی آپ کو بھی پسند آئے گی، ان کو بھی پسند آئے گی، ان کو بھی پسند آئے گی، اینڈ سو آن. تو وہ ان سب لوگوں کو، اور پھر ایسے ہی یہ چین ریئیکشن کے تحت بڑھتی جاتی ہے ویورشپ. اب یوزر بیہیویئر میٹر کرتا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ آپ کو ٹیکنیکل سائڈ زیادہ اسٹرانگ ہونا ضروری نہیں رہ گیا، ضروری یہ رہ گیا کہ جو آپ کا کانٹینٹ ہے وہ ویور کو پسند آئے. بالکل ٹھیک ہو گیا. تھوڑا سا لمبا ہو گیا تھا ساری. نہیں بالکل ٹھیک بتایا کہ اب کانٹینٹ میٹر کرتا ہے. اب یہ میٹر نہیں کرتا آپ نے ٹیگس کیا ڈالے ہوئے ہیں، ٹیگس کیا ہے، ڈسکرپشن کیا ہے. ٹیگس کی اینڈ ڈسکرپشن کی کیا ویلیو ہے اس دور میں؟ اگر میں نے کوئی ویڈیو خود سے اپلوڈ کرنی ہے تو میں ٹیگس اس میں ڈالوں نہ ڈالوں؟ پہلا میرا دن ہے، میں نے پہلے دن چینل بنایا، تو میں اس میں ٹیگس ڈالوں یا بالکل رہنے دوں؟ دیکھیں اتنی اہمیت تو ضرور ہے کہ بھائی ذرا آسانی ہو جاتی ہے الگوریتم کو. پہلا اب جیسے آپ نے ایک ویڈیو بنائی ہے تو سب سے پہلے وہ ویڈیو بنا کے آپ بالکل تو نہیں چھوڑ دیں گی، آپ کوئی اپنے دوستوں وغیرہ کو سینڈ کر دیں گی، فیملی کو سینڈ کر دیں گی. تو پہلا کوئی 50-60 کا 100 کا ایک یوزر کا ہوگا گروپ جس کو آپ نے پہلے دکھا دیا. اب ان کی بنیاد پہ ایک چھوٹا سا مل جائے گا، الگوریتم کو مل جائے گا، ایک سیمپل سائز مل جائے گا کہ ٹھیک ہے جی یہ لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں. اس میں یہ ہوگا کہ وہ لوگ اب جس طرح کا بیہیویئر رکھتے ہیں وہ بھی ریکمینڈ ہوگا. بٹ کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ نے یہ جو فرض کریں آپ کے سارے دوست جو ہیں وہ سب کے سب لاہور میں رہتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، تو کراچی والے لوگوں کو کیسے ریکمینڈ ہوگی؟ باقی سارے دنیا میں کیسے ریکمینڈ ہوگی؟ اچھا، وہ چیز جو پہلا ایک سیمپل اس نے نکالنا ہے نا الگوریتم نے کہ یار کوئی 10 ویور دبئی سے بھی آئے ہیں، 10 کوئی لندن سے بھی آئے ہیں، کوئی 100 کراچی سے بھی آئے، وہاں پر بہت زیادہ میٹر کرتا ہے کہ وہ آپ نے ایس ای اوز کی کیا کی ہوئی ہے، ڈسکرپشن، ٹیگز، یہ چیزیں کیسی ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب اگر ہم اس کانورسیشن کا نام رکھ دیتے ہیں کہ ہاؤ ٹو کریٹ اے سکسیزفل چینل آن یوٹیوب، تو اس کو ایک سیمپل مل گیا، اس کو پتہ چل گیا کہ یہ کس بارے میں بات ہو رہی ہے. جو اس انٹرسٹ کو رکھنے والے لوگ ہیں ساری دنیا میں وہ ان کو تھوڑا بہت ریکمینڈ کر دے گا، پہلے 100-150 ویوز وہ دے گا تاکہ اندازہ لگا لے کہ یہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں، یہ اچھی ویڈیو ہے یا نہیں. بالکل ٹھیک، یوزر بیہیویئر پتہ چلا جائے. تو پہلا جھٹکا دینے کے لیے، ایک دھکا سٹارٹ دینے کے لیے یہ امپورٹنٹ ہے. لیکن اس کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملینز آف ویوز آیا کریں ہر ویڈیو پہ، تو وہ کانٹینٹ نے اپنے اوپر ہی لینے ہیں، اس پہ ڈسکرپشن وغیرہ کچھ نہیں کر سکتا. بالکل ٹھیک ہے. ایک بندہ کیسے سوچے کہ وہ کس چیز پہ یوٹیوب چینل بنا سکتا ہے؟ جیسے میرے پاس ایک ڈگری تھی، میں نے ڈگری پہ بنا لیا. جو گھر میں بیٹھا ہے اس کو کوکنگ بھی اتنی اچھی نہیں آتی، میک اپ بھی اس کی ٹھیک ہے، اس کا بہت کوئی ایکسٹرا آرڈنری اسکلس نہیں ہے. تو ایک عام بندہ کیسے فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس کو کس چیز پہ کانٹینٹ بنانا ہے؟ ٹھیک ہے.
اسی پہ ریورٹ کرتے ہیں. پہلی والی بات 7 لاکھ گھنٹے. تو جب اتنی زیادہ ویڈیو اپلوڈ ہو رہی ہے آپ کو کافی دیر پہلے کام کرنا پڑے گا یوٹیوب کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آپ ایک بہت سیریس کانٹینٹ کریٹر ہیں. اچھا. کیونکہ الگوریتم نے نا یہ بھی ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ یہ کتنے سیریس ہیں, کتنے پروفیشنل ہیں, کیا کسی کا کانٹینٹ چوری کر کے تو نہیں بنا رہے. ٹھیک ہو گیا. تو وہ جو ہم کہتے ہیں کہ یہ ویڈیو, مجھے یاد ہے مجھے یہ کہا جاتا تھا ہر دوسرے دن ویڈیو بھیجنی ہے تو وہ اس لیے ہر دوسرے دن بعد لگتی تھی. پھر ہم نے ایک اور اپنا بنایا کہ پھر ڈیلی لگے گی, پھر ہر 3 دن بعد. وہ جو ہمارا چلتا تھا وہ اس لیے چلتا تھا, وہ اس وجہ سے چلتا تھا کہ اگر آپ ایک دفعہ اپنی یہ جو اسٹریٹجی ہے اس کو اگر فالو کرنا ختم کر دیں تو یوٹیوب سمجھتا ہے کہ بھائی یہ تو سیریس ہی نہیں ہے, فصلی بٹیرے ٹائپ کے ہیں, یہ سیریس لوگ نہیں ہیں, پروفیشنل لوگ نہیں ہیں. پھر یوٹیوب آپ کو اتنا زیادہ پروموٹ نہیں کرتا جتنا وہ سیریس لوگوں کو کرتا ہے. اور تو اگر وہ ایک روٹین پہ اسٹک کرنا بہت ضروری ہے. طیب بھائی مجھے یہ بتائیں, آپ نے بیچ میں کہا کہ آپ کسی کا کانٹینٹ چوری تو نہیں کر رہے. اگر ہم جیسے لیٹ سے میں نے ایک میک اپ ٹیوٹوریل دیکھا, میں آپ کو اگزامپل دے رہی ہوں, میں نے وہی ورڈ ٹو ورڈ فالو کیا, وہی ٹیکنیکس فالو کی اور وہ لگا دی اپنے چینل پہ, کیا اس سے فرق پڑے گا؟ وہ کہتے ہیں اسٹوپڈ اسٹیل انٹیلیجنٹ انسپائر. تو وہ سیدھی سی بات ہے, اگر آپ خود کر رہی ہیں تو پھر وہ ریپروڈیوس آپ کر رہی ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے اس کی انلیس وہ کورٹ میں جا کے یہ پروو کرے کہ اس کا کوئی انٹلیکچوئل پراپرٹی تھیفٹ ہوا ہے, کاپی رائٹ تھیفٹ کنسیڈر نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ نے اپنی ویڈیو خود شوٹ کی ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. کیونکہ وہ پھر اگر چوری کہلا سکتی ہے تو زیادہ سے زیادہ آئیڈیا کی کہلا سکتی ہے. سو ان آن پریکٹیکل سینس یہ نہیں ہو سکتا. تو میں یہاں پہ بیٹھ کے کسی امریکن یوٹیوبر کو تو نہیں کورٹ میں لے کے جاؤں گی کہ آپ نے میرا کانٹینٹ چوری کر لیا. سو موسٹ لائکلی اگر وہ بھی نہیں آ سکتا. بالکل ٹھیک ہے. اور پھر سملیرٹی اتنی زیادہ ہے کہ کیسے ثابت کیا جا سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ باتیں تو ایک ہی ہوتی ہیں نا, باتیں تو ایک ہی ہوتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے.